حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ملک روم کے ایک بادشاہ پر اس کے کسی طاقتور دشمن نے چڑھائی کی اور اس ملک کا بیشتر حصہ فتح کر لیا۔ روم کے اس بادشاہ کے پاس چند شہروں اور ایک قلعے کے علاوہ کچھ نہ رہا۔ روم کا یہ بادشاہ بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کا حال رحم کے قابل تھا۔ اس بادشاہ کا بیٹا نااہل تھا اور وہ اکثر یہ سوچا کرتا کہ میں اپنا علاقہ واپس لے سکتا تھا اگر میرا بیٹا اہل ہوتا اور امور مملکت چلانے کی صلاحیت رکھتا۔ اس نے ایک دن ایک دانا کو جب اپنے حالات بتائے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ دانا نے بادشاہ سے کہا کہ تو نادانی کی بات کرتا ہے اور تیری زندگی اب ختم ہونے والی ہے۔ تو اب بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، اب تو اپنی آخرت کی فکر چھوڑ دے، اور یہ حکومت ایسی چیز نہیں کہ اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ تم سے پہلے بہت سے بادشاہ گزر گئے اور وہ اپنا ملک اپنے ساتھ نہیں لے گئے اور اپنے ملک سے سوائے کفن کے کچھ ساتھ نہ لے جا سکے۔ اے بادشاہ، تیرے نیک اعمال تیرے کام آنے والے ہیں، تو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ تاکہ تجھے اس کا پھل عمدہ ملے۔ جو شخص اپنے بعد آنے والوں کے لیے بھلائی چھوڑتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس پر اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول جاری رہتا ہے۔ یاد رکھ کہ جب تک تو نیک اعمال میں کوتاہی برتتا رہے گا تو نامراد ہی رہے گا، اور ایسے فالتو خیالات کو دل میں جگہ نہ دے کہ یہ تندور تو اس نے گرم کیا مگر روٹی نہ لگائی، یعنی دنیا میں زندہ رہا اور بھلائی کا کام نہ کیا۔ جو لوگ وقت پر بیج نہیں بوتے وہ اس وقت پچھتاتے ہیں جب دوسروں کی فصل پک جاتی ہے اور اس کا کھیت سوکھا ہی رہ جاتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، بس یاد رکھو کہ اپنے ظاہر کی فکر کرنا چھوڑ دو اور اپنے باطن کو سنوارنے کی جانب توجہ دو۔ مرنے کے بعد انسان کے کام آنے والے نیک اعمال ہی ہیں۔ حسن اس شے کا نام ہے جو ہمیشہ سادگی سے نکھرتا ہے، ایسی سادگی جو آرائش و زیبائش سے زیادہ متاثر کرتی ہے۔ حقیقی حسن خوش اخلاقی میں پنہاں ہے۔ حسن کا تقاضا ہے کہ انسان ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے مگر دوسروں سے اس کی توقع نہ کرے۔ حسن قدرت کی فیاضی ہے، اس پر غور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ 4 دن کی چاندنی کی طرح ہے اور اسے ایک دن زوال آنا ہے۔ آنکھوں کا حسن حیا ہے، عورت کا حقیقی حسن اس کی سیرت میں مضمر ہے۔